کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا خوفناک ترین لمحہ تھا جب خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں ایک بادشاہ کو پکار کر یہ فریاد کی تھی کہ اے نور الدین، مجھے ان کی شرارت سے بچاؤ۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ وہ تاریخ واقعہ ہے جب مدینہ کی پاک دھرتی کے نیچے ایک ایسا خطرناک شیطانی جال بنا جا رہا تھا جس کے بارے میں جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کا یہ تاریخ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے ایمان افروز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 557 ہجری کا ہے جب عالم اسلام ایک ایسے عظیم فتنے اور گھناؤنی سازش کی جڑ میں تھا جس کا تصور بھی دل کو دہلا دیتا ہے۔ اس واقعہ کا تفصیلی پس منظر اور مکمل احوال کچھ اس طرح ہے۔ اس بابرکت واقعہ کی ابتدا شام یعنی سیریا کے عادل پرہیزگار اور شجاعت کے پیکار حاکم سلطان نور الدین محمود جنگی کے ایک خواب سے ہوتی ہے۔ سلطان ایک رات ہمیشہ کی طرح عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر آرام فرمانے گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت غمگین اور پریشان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو خاص شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے بار بار فرما رہے تھے، اے نور الدین، مجھے ان کی شرارت اور تکلیف سے بچاؤ۔ سلطان یہ دہشتناک اور پریشان کن خواب دیکھ کر ہڑبڑا کر بیداری کی حالت میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً وضو کیا، نوافل ادا کیے اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کی، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ خواب انہیں اگلی رات اور اس سے اگلی رات یعنی مسلسل 3 راتوں تک بالکل ہو بہو دکھایا گیا۔ سلطان نور الدین جنگی سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ کے مقدس روضہ اور خود دربار رسالت سے ملنے والا ایک براہ راست اور نہایت اہم انتباہ، اور سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اپنے خاص اور متعمد وزیر جمال الدین اشفانی کو بلایا، سارا ماجرا سنایا اور اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے خفیہ سفر کی تیاری کا حکم صادر کیا۔ سلطان نے دنیاوی نمود و نمائش سے دور رہتے ہوئے صرف 20 نہایت وفادار، جانباز اور خاص سپاہیوں کا انتخاب کیا۔ آپ نے ساتھ مال و دولت، مدینہ کے فقراء اور مساکین کے لیے بے شمار تحفہ اور تحائف اور نقد روپے لیے اور نہایت تیزی اور رازداری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں کا کٹھن سفر طے کرنے کے بعد سلطان اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ سلطان نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضری دی، روضہ اطہر پر سلام پیش کیا اور زار و قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے یہاں تک کھینچا ہے اس راز تک پہنچانے میں میری مدد فرما۔ اس کے بعد سلطان نے ایک جماعی حکمت عامل کے تحت مدینہ کے گورنر اور معززین کو بلایا اور اعلان کروایا کہ سلطان نور الدین جنگی کی ایک طرف سے شہر کے تمام باشندوں کا اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی
آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا حکم کے مطابق شہر کا ہر چھوٹا بڑا، فقیر، محتاج اور عام شہری اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور سلطان خود کھڑے ہو کر مہمانوں کی مہمانداری اور خدمت کا جائزہ لے رہے تھے، وہ وہاں بڑی باریکی سے ہر آنے والے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ضیافت ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ جا چکے تھے، سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر ایک باشندہ اس دعوت میں آ چکا ہے؟ لوگوں نے ادب سے عرض کیا، حضور، شہر کا ایک بچہ ہر چھوٹا بڑا یہاں موجود تھا، سوائے 2 اجنبی صوفی مانش افراد کے جو ہمارے شہر میں باہر سے آ کر مقیم ہوئے ہیں۔ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فوری طور پر پوچھا، وہ دونوں کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مغرب کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، 2 زرین ہیں اور بہت زیادہ عبادت گزار، خاموش طبع اور گوشہ نشین ہیں۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، دن بھر عبادت میں لگے رہتے ہیں اور خود ہی مدینہ کے قریب اور مسافروں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس لیے وہ اس عام دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ سلطان نور الدین جنگی کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب ان دونوں کو لایا گیا تو سلطان نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ 2 چہرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں دکھایا تھا۔ جب ان سے سختی سے پوچھا گیا کہ گئی اور ان کی رہائشی مقام کی تلاش لی گئی تو جو ہولناک سچائی سامنے آئی اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ وہ دونوں اصل میں عیسائی دنیا کے تربیت یافتہ نہایت خطرناک جاسوسی اور سازشی تھے، جنہیں ایک بڑی اور گھناؤنی سازش کے تحت مدینہ بھیجا گیا تھا۔ وہ کئی مہینوں سے روضہ مبارک کے قریب واقع ایک انجام دے رہے تھے مقیم تھے اور رات کے اندھیرے میں چپکے زمین کے اندر ایک طویل اور گہری سرنگ کھودتے رہے۔ انہیں یہ پروجیکٹ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ان کی سرنگ کے منہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے عین نیچے پہنچنے ہی والا تھا کہ ان کا شیطانی اور نقص مقصد یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر اپنے دیش لے جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو توڑ دیے اور سلطنت کو سیاسی اور مذہبی بہتری حاصل ہو جائے۔ وہ رات کے وقت سرنگ سے نکلنے والی مٹی کو چمڑے کی بڑی بڑی تھیلیوں میں بھرتے اور صبح کے وقت باہر نکل کر جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر اس طرح بکھیر دیتے تھے کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اتنی مٹی کہاں سے آ رہی ہے۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے اس مقصد میں کیوں کامیاب ہوتے ہو تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم بالکل آخری مرحلے میں تھے کہ اچانک مدینہ میں آسمان پر بادل گزرے، شدید طوفان آیا، کڑکتی ہوئی بجلی گری اور زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی اور اسی دوران آپ تشریف لے آئے۔ یہ دردناک، عبرتناک اور روح فرسا حقیقت سن کر سلطان نور الدین جنگی اور وہاں موجود تمام لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سلطان نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس عظیم اور مقدس خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ اس کے بعد سلطان نے ان دونوں دغے بازوں اور ملعونوں کو عبرتناک ترین سزا دیتے ہوئے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس
ناپاک واقعہ کے بعد مستقبل میں ایسی کسی بھی مضمون اور گھناؤنی حرکت کا ہمیشہ کے لیے راستہ بند کرنے کے لیے سلطان نور الدین جہانگیر نے ایک اور تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ حجرہ مبارک اور روضہ اطہر کے چاروں اور زمین میں ایک بہت بڑی اور گہری کھنڈر کھودی جائے اور اس کھنڈر میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا جائے۔ اس طرح روضہ اطہر کے گرد ایک ناقابل تشکیل حفاظت دیوار بن گئی تاکہ آئندہ کبھی بھی زمین کے راستے یا سرنگ کے ذریعے کوئی بھی مقدس مقام تک پہنچنے یا جرأت نہ کر سکے۔ یہ سب انتظامات مکمل کرنے کے بعد سلطان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس اپنے دارالحکومت روانہ ہو گئے۔